بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کا حال درست فرما دیا۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس کے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ بس جب تم کافروں سے جنگ میں ملو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب قتل کر لو تو قیدی مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو احسان کے ساتھ چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے بوجھ اتار دے۔ یہ حکم ہے، اور اللہ اگر چاہتا تو ان سے خود بدلہ لے لیتا، لیکن تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ وہ ان کو راہ دکھائے گا اور ان کا حال درست فرمائے گا، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت کرے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ اسی لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت وار دی، اور کافروں کے لیے ویسا ہی انجام ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے اور کافروں کے لیے کوئی سرپرست نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ عیش کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ خاک ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو تجھ سے زیادہ قوت والی تھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے تمہیں نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے؟ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بدبودار نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا، اور شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی، اور شہد کی صاف نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا یہ ان کے برابر ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں؟ اور انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غور سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جو علم رکھتے ہیں کہتے ہیں، ابھی کہا گیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے ان کی ہدایت بڑھا دی اور انہیں تقویٰ عطا فرمایا۔ تو کیا یہ لوگ بس اسی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے؟ تو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، پھر جب ان پر آ پڑی تو نصیحت کا کیا فائدہ؟ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کرو، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے کو جانتا ہے۔ اور جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں، کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی؟ لیکن جب کوئی صاف صاف حکم والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی ان پر چھا گئی ہو، سو ان کے لیے ہلاکت ہے۔